بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے یہ باب شروع کیا تھا، باب الوضوء مما غیرت النار، جی کہ آگ پر بنی ہوئی چیز سے وضو کیا جائے گا یا نہیں۔ جی تو اس سلسلے میں جو پہلا عمل تھا اسلام میں تو وہ وضو کرنے کا تھا، اور پھر بعد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں اعمال میں جو سب سے آخری عمل تھا وہ یہ تھا جی کہ آگ پر بنی ہوئی چیز سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلے یہ عمل تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جی اس سلسلے میں یہاں پہ تو امام محمد نے وہ روایات ذکر کی ہیں جو ناسخ روایات ہیں، جن میں یعنی یہ بالکل وہ آخری عمل کی روایات ہیں، اور اس سے پہلے جو روایات جی ان میں وضو کرنے کا حکم تھا، یہ تو وہ روایات انہوں نے یہاں پہ وہ ذکر نہیں کی۔ جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی کے قائل تھے کہ آگ پر بنی ہوئی چیز کھانے سے وضو یہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے وضو کیا جائے گا۔ ترمذی میں یہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کا عمل اور ان کا اعتراض ابو ہریرہ پر وہ مذکور ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا ابو ہریرہ سے کہ اگر کوئی شخص وہ گرم پانی سے وضو کر لے، یہ تو کیا گرم پانی سے وضو کرنا یہ تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی مقصد یہ کہ صحابہ کرام کے درمیان اس پر وہ جو سوال و جواب ہے وہ ہوا ہے۔ جی اسی لیے بعض محدثین نے جی ابھی بھی دونوں روایات کے درمیان تطبیق وہ یوں دی ہے کہ جن روایات میں وضو کرنے کا حکم آیا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ انہی روایات کی بنیاد پہ قائل تھے، یہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لغوی وضو ہے۔ لغوی وضو یہ صرف منہ صاف کرنا، مثلا جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد کلی کر لیتے ہیں اور ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ روایات اس لغوی وضو پر حمل ہیں، اور دراصل یہ آگ پر بنی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر انسان یہ اصطلاحی وضو جو ہم ہر نماز کے لیے کرتے ہیں اگر یہ وضو نہ کرے تو اس سے اس کا وضو وہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی اس سلسلے میں ہم نے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق ان کی روایت پڑھی، دوسری روایت عبداللہ ابن عباس کہ رسول اللہ نے بکری کا شانہ وہ کھایا، نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب کا عمل ذکر کیا گیا کہ راوی نے ان کے ساتھ عشاء کا کھانا کھایا ہے اور انہوں نے نماز پڑھی ہے اور کوئی وضو وہ نہیں کیا۔ یہ اب تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا عمل وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ اخبرنا مالک اخبرنی ضمرہ ابن سعید المازنی
عن ابان ابن عثمان ان عثمان ابن عفان، ابان ابن عثمان یہ حضرت عثمان کے بیٹے ہیں کہ عثمان ابن عفان اکل لحمن، انہوں نے گوشت کھایا، وخبزن اور روٹی کھائی، اور دونوں آگ پر بنائی جاتی ہیں، پکایا جاتا ہے انہیں. یہ فتمضمضا، اسی روایت کی بنیاد پہ جو محدثین وہ تطبیق دیتے ہیں تو وہ انہی روایات کی بنیاد پہ کہ اس سے مراد وضو لغوی ہے. جیسا کہ حضرت عثمان نے کھانا کھانے کے بعد کلی کی ہے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا ہے، تو وہ کہتے ہیں جن روایات میں وضو کا تذکرہ آیا ہے جو ابو ہریرہ کی روایت ہے، تو اس سے مراد یعنی کھانا کھانے کے بعد فوراً نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اس سے پہلے چاہیے یہ کہ انسان اپنے منہ کو دھو لے اور انسان اپنے ہاتھوں کو دھو لے. کہ ان عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان نے گوشت کھایا، وخبزن اور روٹی کھائی، فتمزمزا تو انہوں نے کلی کی، وغسل یدیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم مسحہما بوجہہ، اور پھر انہوں نے مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے، وہ جو صاف ہاتھ تھے جو انہوں نے دھوئے، تو پھر انہوں نے مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے بوجہی، اپنے چہرے کو، یعنی وہ گیلا ہاتھ انہوں نے اپنے چہرے پر بھی انہوں نے پھیر دیا. جیسے انسان کھانا کھاتا ہے تو کلی وغیرہ، تو اگر منہ کے ارد گرد کوئی کھانا وغیرہ وہ لگ چکا ہو تو ان دھوئے ہوئے ہاتھوں کے بعد اگر انسان اپنے چہرے کا بھی مسح کر لے تو کہیں پہ اگر کوئی چکناہٹ وغیرہ وہ لگی ہو تاکہ وہ بھی دور ہو جائے. ثم مسحہما بوجہہ، اور پھر انہوں نے یہ پھیرا اپنے دونوں ہاتھوں کو بوجہہ، اپنے چہرے پہ. ثم صلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی. ولم یتوضا، اور انہوں نے وضو نہیں کیا. یہ دوران کلاس کوشش کریں کیونکہ یہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، تو اسی لیے کوشش کریں کہ یہ مائک وغیرہ یہ آن نہ کیا کریں. ثم صلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی. ولم یتوضا، اور انہوں نے وضو وہ نہیں کیا. یہ اگلی روایت ہے اخبرنا مالک اخبرنا یحیی ابن سعید قال سألت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ، میں نے عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ سے پوچھا. یحیی ابن سعید کہتے ہیں یحیی ابن عامر ابن ربیعہ العدوی، جی ان سے پوچھا، اور یہ بھی صحابی ہے اصل میں. یہ عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ صحابی کے بیٹے ہیں. عامر ابن ربیعہ جو ہے یہ صحابی ہیں. تو یحیی ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ سے پوچھا عن الرجل، اس شخص کے بارے میں، یتوضأ، کہ وہ وضو کر لیتا ہے، ثم یصیب الطعام، ثم یصیب الطعام، اور پھر وہ کھانا کھائے، وضو کرنے کے بعد پھر وہ کھانا کھائے. قد مست النار، وہ کھانا کھائے کہ جو آگ پر بنا ہوا ہو، چھوا ہو اس کھانے کو آگ نے، مطلب یہ کہ وہ آگ پر بنا ہوا ہو، پکا ہوا ہو. تو ایتوضأ منہ، تو آیا یہ شخص وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد یہ دوبارہ وضو کرے گا؟ قالا، تو اس عبداللہ ابن عامر انہوں نے کہا یہ قد رأیت ابی یفعل ذلک، میں نے دیکھا تھا اپنے والد کو، یعنی عامر ابن ربیعہ جو صحابی ہیں، میں نے انہیں دیکھا تھا یفعل ذلک، کہ وہ بھی آگ پر پکی ہوئی چیز وہ کھاتے تھے. یفعل ذلک، کہ وہ اسی طرح کرتے تھے، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز وہ کھاتے تھے. ثم لا یتوضأ، اور پھر اس کے کھانے کے بعد وہ وضو نہیں کرتے تھے. یہ جو روایت ہے
یہ آخری تو یہ پیغمبر سے ہے، مرفوع روایت ہے. یہ اخبرنا مالک، ہمیں امام مالک نے خبر دی، اخبرنا یحییٰ ابن سعید عن بشیر ابن یسار مولا بنی حارثہ، یہ ان سوید ابن نعمان، سوید ابن نعمان یہ صحابی ہے، یہ اخبرہ جی انہوں نے خبر دی، یہ جو ان کے شاگرد ہیں، یہ کہ انہو میں جو ہا ضمیر ہے یہ سوید کی طرف، صحابی کی طرف راجع ہے. یہ انہو کہ یہ صحابی سوید خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکلے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، عام خیبرہ، خیبر کے سال، یعنی جس سال غزوہ خیبر ہوا ہے 7 ہجری میں، تو خیبر کے سال وہ نکلا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. حتی اذا کانوا بالصحبہ، یہاں تک کہ وہ صحبہ کے مقام پر پہنچے. وہی ادنا خیبرہ، یہ راوی کی طرف سے حدیث میں یہ وضاحت ہے. صحبہ یہ مقام کہاں پہ ہے؟ یہ خیبر کے قریب ہے، اور اسے اصول حدیث کی اصطلاح میں ادراج کہتے ہیں. یہ ادراج کئی مقاصد کے لیے یہ کی جاتی ہے. یہ ادراج کبھی کسی لفظ کی وضاحت کے لیے راوی کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے. تو وہی ادنا خیبرہ، اور یہ خیبر کے قریب ہے، خیبر کے قریب ہے. اور یہ ادراج محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے یحییٰ ابن سعید، امام مالک کے جو استاد ہیں، تو یہ یحییٰ ابن سعید کی طرف سے یہ ادراج ہے، یعنی صحابہ کے مقام کی وضاحت کے لیے، یعنی یہ اس صحابی کے الفاظ نہیں ہیں. وہی ادنا خیبرہ، اور یہ صحابہ یہ خیبر کے قریب مقام ہے. صلوا العصر، صلوا العصر، تو انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، یعنی پیغمبر نے، صحابہ نے. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالازواد، اور پھر منگایا اللہ کے پیغمبر نے بالازواد، انہوں نے کھانا وہ منگایا، اللہ کے پیغمبر نے کھانا یہ منگوایا. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالازواد، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے کھانے کا سامان طلب کیا. ازواد جمع ہے زود کی، اور زود زاد راہ کو کہتے ہیں، یعنی اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جو انسان دوران سفر کھائے. عام طور پہ لوگ سفر کے دوران اپنے ساتھ کھانا وہ لے جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے پیغمبر نے کھانے کا سامان طلب کیا. فلم یؤت الا بالسویق، یہ تو نہیں لایا گیا اللہ کے پیغمبر کے پاس الا بالسویق، مگر ستو پیش کیا گیا. فامر بھی، تو اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا اس کے گھولنے کا. ستو اصل میں یہ کھانے کی ایک چیز ہے کہ جسے عام طور پہ یہ پانی کے ساتھ اور یا لیکوڈ کے ساتھ، کسی بھی مائع کے ساتھ اسے اس میں ملا کر وہ پیا جاتا ہے اور اسی طرح کھایا جاتا ہے. تو فلم یؤت الا بالسویق، تو آپ کے پاس ستو یہ لایا گیا. فامر بھی، تو اللہ کے پیغمبر نے اس کے گھولنے کا حکم دیا. فسری لهم بالماء، فسری لهم بالماء، جی تو گھول دیا گیا ان کے لیے بالماء، پانی کے ساتھ. یعنی اللہ کے پیغمبر کے حکم کے مطابق اس ستو کو، سویق کو، جی پانی کے ساتھ وہ ملا لیا گیا. فسری لهم بالماء، سویق اصل میں یہ گندم سے اور اسی طرح جو سے
گندم اور جو سے، یہ جس طرح مثلا آج کل ہمارے ہاں یہ جو وہ کیا چیز ہے کہ جسے عام طور پہ وہ گندم سے بنایا جاتا ہے، جو لوگ یہ ورزشیں وغیرہ یہ کرتے رہتے ہیں یہ تو وہ اسے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، عموماً اسی کو اس کا وہ کھیر وغیرہ وہ بنا دیا جاتا ہے پانی میں اسے ملا کر۔ فَثُرِّيَ لَهُمْ بِالْمَاءِ تو جی وہ تو میں نے کہہ دیا کہ اسے ستو کہا جاتا ہے، تم نے کہا سدھو، سدھو نہیں، سدھو تو انڈیا کا وہ پلیئر تھا، اللہ کے بندے۔ فَثُرِّيَ لَهُمْ بِالْمَاءِ تو گھول دیا گیا ان کے لیے بالماء پانی کے ساتھ۔ فَأَكَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کے پیغمبر نے بھی اسے کھایا۔ یہ اسی دلیا ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے جسے عام طور پہ گندم وغیرہ اس سے بنایا جاتا ہے جی۔ فَأَكَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے کھایا، وَأَكَلْنَا اور ہم نے بھی کھایا۔ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ اور پھر آپ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ فَمَضْمَضَ اور حالانکہ اسے جب گھولا جاتا ہے تو وہ آگ پر یعنی پانی میں جب اسے ڈالا جاتا ہے تو پھر اسے آگ پر پکایا جاتا ہے۔ ثم قام الى المغرب اور پھر اللہ کے پیغمبر وہ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ فمضمض تو انہوں نے کلی کی، ومضمضنا اور ہم نے بھی کلی کی۔ ثم صلی اور پھر انہوں نے نماز پڑھی مغرب کی پڑھائی، ولم یتوضا اور وضو نہیں کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کھانا کھانے کے بعد وہ آگ پر بنی ہوئی چیز کھانے کے بعد انہوں نے صرف کلی کی ہے، ہاتھ بھی دھوئے ہوں گے، تو اسی لیے انسان یہ کھانا کھائے تو اس کے بعد یوں ہی اگر وضو نہیں کر سکتا، اگر وضو کر لیتا ہے تو بہت بہتر بات ہے، اگر وضو نہیں کر لیتا تو کم از کم یعنی کلی کر لے اور دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ یہ قال محمد امام محمد فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ اور اسی پر ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ لا وضوء مما مسته النار وضو نہیں ہے جو ان چیزوں کے کھانے سے جسے آگ نے چھوا ہو، یعنی آگ پر بنی ہوئی چیز کھانے سے وضو وہ نہیں ہوگا۔ ولا مما دخل اور نہ ہی جی ان چیزوں کے کھانے سے وضو کیا جائے گا، دخلا جی کہ جو جی انسان کے جسم میں داخل ہو، ٹھیک ہے، انسان کے جسم میں وہ داخل ہو جی۔ انما الوضوء مما خرج من الحدث جہاں تک وضو ہے تو وضو صرف انہی چیزوں سے کیا جائے گا، خرجا جی کہ جو انسان کی بدن سے من الحدثی جو حدث نکلے یعنی وضو ٹوٹ جائے، اور وضو ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں وہ معلوم ہیں جی کہ انسان جی اس کا وضو وہ ٹوٹ جائے، خرج من الحدث۔ فاما ما دخل من الطعام مما مسته النار او لم تمسسه جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ داخل ہو جائے، وہ خوراک داخل ہو جائے انسان کے بدن میں، خواہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز ہو یا آگ پر پکی ہوئی چیز نہ ہو جیسے پھل فروٹ وغیرہ، فلا وضوء فیہ تو اس میں کوئی وضو نہیں ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ درمیان میں سے یہ ایک باب یہ چھوڑ دیں جی، اور اگلا باب ہے الوضوء من الرعاف جی، الوضوء من الرعاف جی نکسیر سے وضو کرنا۔ رعاف یہ کہتے ہیں، خون کو بھی کہتے ہیں رعاف، اور رعاف
اس کا یہ معنی بھی ہے کہ خرج من انفہ الدم، جی انسان کی ناک سے خون بہے. کیونکہ یہ ایک عام طور پہ لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے، دیگر جگہوں سے خون نکلنا یہ تو ایک عام مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو انسان یعنی ریئر کیسز ہوتے ہیں، ایک شخص یا دو افراد کو، وہ بھی کسی وجہ سے. لیکن عام طور پہ لوگ جو عام اس مصیبت میں مبتلا ہیں تو وہ ناک سے خون بہنے لگتا ہے. تو جس مسئلے میں لوگ عام طور پہ مبتلا تھے تو شریعت نے اس مسئلے میں رخصت دی ہے. شریعت نے اس مسئلے میں رخصت دی ہے کیونکہ جی اس سے عام طور پہ لوگوں کا واسطہ یہ پڑتا رہتا ہے. مثلا اگر کسی شخص جی اس کی ناک ٹوٹ جائے، اسے ناک ٹوٹنا کہتے ہیں، نکسیر، ناک ٹوٹ جائے دوران نماز، تو یہ کیا کرے گا؟ جی آیا بالکل ابتدا سے یہ جائے گا اور دوبارہ وضو کرے گا؟ جی تو اس سلسلے میں جی حنفیہ ان کا استدلال یہ ہے، وضو کر لے شروع سے اور پھر دوبارہ آ کر نماز شروع کر لے، یہ تو وہ بہتر بات ہے. لیکن اگر وہیں سے وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ روایات میں کچھ شرائط بھی ہیں جو ان حدیث میں وہ خود آ جائیں گی. شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، جن چیزوں میں مشقت ہوتی ہے تو وہاں پہ شریعت نے وہ آسانی وہ دی ہوتی ہے. جیسے مثلا یہ ایک آسانی شریعت نے دی ہے، حدیث میں عام طور پہ لوگ ان مسائل سے وہ واقف نہیں ہوتے. یہ تیمم یہ آسانی ہے کہ جہاں پہ پانی نہیں ہے یا پانی کی قلت ہے وہاں پہ شریعت نے تیمم کا حکم دیا ہے. یا سفر میں نماز کو آدھا پڑھنا، یہ بھی وہ آسانی ہے کہ جن چیزوں میں تھوڑی بہت وہ مشقت وہ آتی تھی تو شریعت نے وہاں پہ آسانی دی ہے. یہ اخبرنا مالک، ہمیں امام مالک نے خبر دی، حدثنا نافع، وہ نافع سے وہ روایت کرتے ہیں، عن ابن عمر، وہ ابن عمر سے، انہو کانا، کہ وہ انہو کانا کہ عبداللہ ابن عمر جب انہیں نکسیر ہو جاتی تھی، نکسیر پھوٹ جاتی، ناک ٹوٹ جاتی، یعنی اس سے خون بہنے لگتا، یہ رعفہ بھی ٹھیک ہے اور رعفہ بھی ٹھیک ہے. رجع تو وہ لوٹتے وضو کی جگہ کو جہاں پہ وضو بنایا جاتا، فتوضأ اور وہ وضو کرتے، ولم یتکلم لیکن اس دوران وہ بات نہ کرتے. یعنی اگر انسان بات کر لے یا ایسا کوئی عمل کرے کہ جس کی وجہ سے، حالانکہ یہ چلنا پھرنا یہ بھی نماز میں یہ تو نماز کے منافی ہے لیکن شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، کیونکہ انسان جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہیں پہ تو وضو بنانے کی جگہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے انسان کو لا محالہ اس جگہ تک آنا پڑے گا جہاں پر وضو کیا جاتا ہے، تو وہیں تک آنے جانے کی شریعت نے رخصت دی ہے. فتوضأ تو وہ وضو کرے، ولم یتکلم اور بات چیت نہ کرے، ثم رجع اور پھر اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پہ وہ واپس لوٹ جائے، فبنا علی ما صلی، فبنا علی ما صلی، اور نماز شروع کرے، علی ما صلی اسی جگہ سے جہاں تک اس نے نماز پڑھی تھی. اسے بنا فی الصلاۃ کہتے ہیں. بنا فی الصلاۃ یعنی اپنی پڑھی ہوئی نماز وہیں سے باقی ماندہ نماز اسے شروع کرنا. فبنا علی ما صلی تو وہ بنا اصل میں آبادی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی وہیں سے وہ دوبارہ اس آبادی کو آگے بڑھائے جہاں تک اس نے آبادی کی تھی، یعنی جہاں تک اس نے نماز پڑھی تھی وہیں سے وہ نماز کو آگے بڑھائے. اگلی روایت ہے اخبرنا مالک، ہمیں امام مالک نے خبر دی، یہ بھی اور یہ سعید ابن المسیب کی روایت ہے،
تابعی ہیں. حدثنا یزید بن عبداللہ بن قسیط کہ انہ رأى سعید بن المسیب، انہوں نے سعید بن المسیب کو دیکھا، رعفا کہ ان کی ناک وہ پھوٹ پڑی، اس سے خون بہنے لگا، وہ یصلی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. فأتى حجرۃ ام سلمۃ، تو وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں وہ آئے. بعد میں کہ امہات المومنین کے یہ جو حجرے ہیں تو اسے مسجد نبوی میں وہ شامل کر دیا گیا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی امہات کے یہ حجرات جو تھے یہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تعمیر کیے گئے تھے. بعد میں انہیں مسجد نبوی کی توسیع میں انہیں شامل کر دیا گیا تھا، لیکن وہ جگہ تو مشہور تھی کہ یہ حجرہ عائشہ ہے، یہ حجرہ ام سلمہ ہے. فأتى حجرۃ ام سلمۃ، تو وہ ام سلمہ کے گھر، یعنی وہیں پہ پھر وضو کا اہتمام تھا، وہیں پہ وہ تشریف لائے. زوج النبی، ام سلمہ کون ہے کہ جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں. فأتي بوضوء، تو ان کے پاس وضو کا پانی لایا گیا. فتوضأ، انہوں نے وضو کیا. ثم رجع، اور پھر وہ واپس لوٹے. اب یہاں پہ وہ بات نہ کرنے کا، وہ اگلی روایت میں وہ بات گزر چکی ہے. اور پھر وہ وہیں سے واپس لوٹے. فبنا علی ما قد صلی، اور انہوں نے نماز وہیں سے شروع کی جہاں تک انہوں نے نماز وہ پڑھی تھی. یہ اگلی روایت ہے. اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب انہ سئل عن الذی یرعف. سعید بن المسیب یہ تابعی ہیں اور بہت بلند درجے کے تابعی ہیں. ان سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں، یرعف فیکثر علیہ الدم، جی کہ جن کی ناک ٹوٹ جاتی ہے، فیکثر علیہ الدم، اور اس پہ خون کافی بہتا ہے. فیکثر علیہ الدم، جی اور اسے نکسیر بہت آتی ہے، یعنی خون بہت آتا ہے. جی کیف یصلی، تو وہ کیسے نماز پڑھے. جی اب خون رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور وہاں پہ جی اگر نماز نکلنے کا، ٹائم نکلنے کا وہ خوف نہ ہو تو پھر تو انسان تھوڑا نماز کو مؤخر کر دے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک بندہ کیسے نماز پڑھے. جی کیف یصلی، کیسے نماز پڑھے. قال یومئ ایماء برأسہ فی الصلاۃ، جی اشارہ کرے وہ اشارہ اپنے سر کے ذریعے فی الصلاۃ، نماز میں. یعنی اگر ایسی صورتحال ہے کہ مثلا اگر رکوع میں جاتے وقت، کیونکہ رکوع میں اور سجدے میں جاتے وقت جی انسان کا سر نیچے ہوتا ہے، تو اس وقت عام طور پہ مشاہدہ یہ ہے کہ انسان کا خون وہ زیادہ بہنے لگتا ہے. تو اگر وہ حالت ہے اور انسان جی سر نیچا اوپر پکڑنے کی صورت میں کہ وہ نیچے نہیں کرتا، تو اس صورت میں اس سے خون کم بہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سر کے اشارے سے نماز وہ پڑھ سکتا ہے. یومئ ایماء برأسہ فی الصلاۃ، تو اشارہ کرے وہ اشارہ اپنے سر کے ذریعے فی الصلاۃ، نماز میں. کہ اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ ابن المجبر، عبد الرحمن ابن المجبر ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن الخطاب، کہ انہ رأى سالم ابن عبداللہ ابن عمر، کہ انہوں نے سالم ابن عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں. یدخل اصبعہ فی انفہ، کہ انہوں نے داخل کی اپنی انگلی کو اپنی ناک میں، او اصبعیہ، یا دو انگلیوں کو، یعنی مطلب یہ کہ پہلے ایک کو پھر دوسری کو. ثم یخرجہا، اور پھر انہوں نے نکالا اپنی اس انگلی کو، وفیہا شیء من دم، اور اس میں تھوڑا سا خون وہ لگا ہوا تھا. فیفتلوہ، تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو حرکت دی، یعنی اس انگلی کو دیگر انگلیوں کے ساتھ انہوں نے حرکت دی، اس خون کے دھبے کو انہوں نے ہٹایا. ثم یصلی، اور پھر وہ نماز پڑھے، اور پھر انہوں نے نماز پڑھی. ولا یتوضأ،
اور انہوں نے وضو نہیں کیا. مطلب یہ ایک تو وہ جو ہے وہ خون بہ رہا تھا رعاف. کبھی کبھی انسان جی اس کے ناک میں تھوڑا سا خون ہوتا ہے خشک جی، اور اگر وہ اس کی انگلی کے ساتھ خون کا ایک دھبا لگ جائے لیکن اس سے خون بہا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سالم ابن عبداللہ جو تابعی ہیں تو انہوں نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے اور کوئی وضو وہ نہیں کیا، کیونکہ یہ دم غیر سائل ہے، نہ بہنے والا خون ہے، اپنی جگہ سے وہ نکلا نہیں ہے. قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں وَبِهَذَا كُلِّهِ نَاخُذْ، ان تمام روایات پر ہم عمل کرتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمام روایات امام مالک سے ہیں، لیکن امام مالک وہ رعاف کی صورت میں نماز کو اثر نو پڑھنے کے قائل ہیں، یعنی انہوں نے یہاں پہ وہ جو عزیمت ہے اسی قول کو لیا ہے، یہ جو آسانی اور رخصت ہے اس پر وہ قول نہیں کرتے. فَإِنَّ مالک ابن انس، مالک ابن انس میرے جو استاد ہیں اور یہ تمام روایات میں نے انہی سے سنی ہے جی، کان لا یاخذ بذالک، وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. لا یاخذ بذالک، وہ ان روایات پر فتویٰ نہیں دیتے تھے. یعنی مطلب یہ کیا مطلب؟ ویرا، اور امام مالک کا نظریہ یہ تھا، ان کا قول یہ تھا کہ اذا رعف الرجل فی صلاتہ، جب یہ شخص اپنی نماز میں اسے رعاف ہو جائے، نکسیر اس کی پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے، تو ان یغسل الدم، تو وہ اپنے خون کو دھو لے، ویستقبل الصلاۃ، اور اثر نو نماز کو شروع کرے. یعنی وہ بنا فی الصلاۃ کی ان روایات کی بنیاد پہ قائل نہیں تھے. فاما ابو حنیفہ، جہاں تک ابو حنیفہ کا تعلق ہے، فانہ یقول بما روا مالک عن ابن عمر وعن سعید ابن المسیب، اور جہاں تک ابو حنیفہ کا قول ہے تو وہ قول کرتے ہیں ان روایات پہ کہ جو امام مالک نے ابن عمر سے، جیسا کہ پہلی روایت میں گزرا، سعید ابن المسیب سے جو روایات گزری کہ انہو ینصرف، کہ وہ شخص وہ لوٹ جائے وضو کی جگہ کو، فیتوضأ، وضو کرے، ثم یبنی علی ما صلی، اور پھر وہ، یا ثم یبنی علی ما صلی، اور پھر وہ نماز وہیں سے شروع کرے جہاں تک اس نے وہ نماز پڑھی تھی، لیکن بشرطے کہ ان لم یتکلم، بشرطے کہ اس نے بات چیت وہ نہیں کی. وہو قولنا، اور یہ ہمارے کہ اصحاب حنفیہ کا قول ہمارا یہی ہے. ہاں، واما اذا کثر الرعاف علی الرجل، اور جہاں تک اس شخص کی بات ہے جی کہ جسے کثرت سے نکسیر آتی ہے، یعنی کثرت سے خون بہتا ہے، فکان ان اومأ برأسہ ایماء لم یرعف، تو اگر وہ شخص جی اگر وہ سر کے اشارے سے کہ اگر وہ اشارہ کرتا ہے اپنے سر سے اشارہ کرنا، لم یرعف، تو اس کی ناک سے خون نہیں بہتا، یعنی اگر اشارہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے اس کی ناک سے خون نہیں بہتا تو ٹھیک ہے. وَإِن سَجَدَ، اور اگر وہ سجدہ کرے، رعفا، تو پھر اس کی ناک سے خون بہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ او ما، یہ اس ان کا اذا کا جواب ہے، اذا شرطیہ کا، کہ او ما برأسہ ایماء، تو وہ اشارہ کرے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرنا، وَأَجْزَأَهُ، اور یہ اس کے لیے کافی ہے. وَإِنْ كَانَ يَرْعُفُ كُلَّ حَالٍ، لیکن اگر اس کی ناک سے خون ہر حالت میں بہتا ہے، یعنی اگر وہ رکوع اور سجدہ کرے یا نہ کرے، قیام کی حالت میں بھی اس کا یہی حال ہے، ہر حال میں اس کی ناک سے خون بہتا چلا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں سجدہ، وہ سجدہ کرے، کیونکہ بات تو ایک ہی ہے. اور اگر ایک شخص اپنی انگلی کو داخل کرے، اذا ادخل الرجل اصبعه فی انفہ، اور اگر ایک شخص داخل کرے اپنی انگلی کو اپنی ناک میں، فاخرج علیہا شیئا من دم، اور اس کے ساتھ خون کا کوئی دھبا وغیرہ وہ نکل آئے، فہذا لا وضوء فیہ، تو اس میں وضو کرنا نہیں ہے. وجہ اور علت اس کی بیان کر رہے ہیں، کیوں؟
لأنه غیر سائل، کیونکہ وہ بہنے والا نہیں ہے، ولا قاطر، اور نہ ہی وہ ٹپکنے والا ہے کہ وہاں سے وہ خون ٹپکا ہے، قاطر قطرے سے ہے، اور وہاں سے ٹپکنے والا بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ فِي الدَّمِ، اور بے شک وضو اس خون میں ہے، مما سالا او قطرا، وضو تو اس خون میں ہے کہ جو سالا اپنی جگہ سے بہے، او قطرا یا وہ ٹپکے، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔